السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ عالم وحشت میں از قلم رائنا صدیقی۔ پہلے تو فیضان صاحب نے انکار کیا پر پھر ماننا ہی پڑا۔ ان تینوں کی فیس ان پیسوں سے ادا کی جانے لگی اور سمارا خوش تھی کہ اسے جو پسند آتا وہ لے لیتی اور پاکٹ منی بھی کافی بڑھ گئی تھی۔ فیضان صاحب کی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ ان پیسوں کے آنے سے انہیں کافی آسانی ہونے لگی۔ کالج کلاسز دوبارہ سٹارٹ ہو گئیں اور وقت اپنی رفتار پر گزرنے لگا۔ 6 مہینے کیسے گزر گئے کسی کو پتہ نہ لگا۔ اب سمارا کو ایک نئی ٹینشن ہونے لگی کہ وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ صفیہ بیگم اس کی اداسی سمجھ گئی اور سمجھانے لگی کہ ایک دن تو ایسا ہونا ہی تھا۔ وقت آہستہ گزرتا گیا اور ایگزام شروع ہونے میں صرف ایک ہفتہ رہ گیا۔ سمارا کی سب کلاس فیلو نے اسی شام فرائڈ چکن جانے کا پروگرام بنایا تو سمارا کیسے پیچھے رہتی۔ وہ بھی تیار ہو کر چلی گئی۔ اسٹوڈنٹ گروپس کی شکل میں موجود تھے۔ سب لڑکے اور لڑکیاں آخری دن انجوائے کر رہے تھے۔ وہ بھی اپنے فرینڈز کے ساتھ مصروف تھی کہ اس کا ایک کلاس فیلو علی آ کر گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ سمارا اور اس کی فرینڈز حیرانگی کے مارے کچھ کہہ نہ پائیں۔ سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہونے لگے تو سمارا نے ہوش سنبھالتے ہوئے اسے کہا، یہ کیا کر رہے ہو علی، اٹھو یہاں سے، سب دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے دو۔ میں تم سے بہت عرصے سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتا تھا۔ دیکھو تمہیں جو بھی کہنا ہے کھڑے ہو کر بات کرو۔ جب وہ نہیں مانا تو سمارا کھڑی ہو کر پیچھے ہٹنے لگی تو علی نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ جو پہلے ہی شرمندگی سے سرخ ہو رہی تھی اب غصہ ہونے لگی۔ یہ کیا بہتگی ہے، چھوڑو مجھے، چھوڑ دیتا ہوں لیکن میری بات سن لو۔ میں تمہیں پہلے دن سے چاہتا ہوں، ہمیشہ تمہیں بتانا چاہتا تھا پر ہمت نہ ہوئی، پر آج کا دن مس نہیں کرنا چاہتا۔ میرا نکاح ہو چکا ہے، اب چھوڑو مجھے۔ علی یہ سن کر حیرانگی سے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس کے نکاح کی خبر اس کے قریبی دوستوں کے علاوہ کسی کو نہیں تھی، اس لیے سب کے لیے یہ بات نہیں تھی۔ تم جھوٹ کہہ رہی ہو۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں جھوٹ کہنے کی، ہاتھ چھوڑو میرا تم۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ سمارا کا فون بجنے لگا۔ علی اب شرمندہ سا پیچھے ہٹ گیا۔ سمارا نے غصے میں فون بنا دیکھے اٹھایا اور اسی غصے میں ہیلو بولی۔ جب کچھ دیر دوسری طرف سے جواب نہ آیا تو وہ کال کاٹنے لگی پر ایک دم آواز سن کر رک گئی۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور گھر جاؤ، ایک لفظ نہایت ٹھہر کر اور غصے میں بولا گیا تھا۔ وہ ان کی آواز فوراً پہچان گئی تھی لیکن جس طرح ان نے اسے گھر جانے کا کہا تھا اسے لگا اس کا سارا خون جسم سے نکل گیا ہے۔ اپنا وجود ٹھنڈا پڑتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ میں ایک لفظ نہیں، اس سے پہلے کہ وہ لڑکا اپنی آخری سانسیں لے، اپنا سامان اٹھاؤ اور گھر جاؤ۔ سمارا کو اب کپکپی طاری ہو گئی تھی، کتنی شدت تھی ان کے لہجے میں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر کو نکلنے لگی۔ اس کی فرینڈز اس سے پوچھتی رہیں پر اس نے کسی کو بھی جواب نہیں دیا اور رکشہ میں آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب اس کی حالت سدھری تو اس کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ ان کو کیسے پتہ لگا کہ کیا وہ پاکستان میں ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنا کال لوگ چیک کیا تو نمبر امریکہ کا ہی تھا۔ اس بات نے اسے مزید پریشان کر دیا کہ وہ امریکہ میں ہو کر بھی اس کے ہر قدم سے واقف ہے۔ جب وہ گھر پہنچی تو کپڑے بدل کر سیدھا سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ سب کو یہی کہا کہ اسے نیند آئی ہے پر نیند تو اس سے کوسوں دور تھی۔ ساری رات اب بس ان کی باتیں سوچتی رہی۔ اگلی صبح اسے فیضان صاحب نے اپنے پاس بلایا۔ وہ پریشان تھی کہ شاید علی والا واقعہ انہیں پتہ لگ گیا، لیکن بات کچھ اور ہی نکلی۔ دیکھو بچے، کل رات ان کا فون آیا تھا، کیا کہا انہوں نے؟ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس ہفتے پاکستان آ رہا ہے اور چاہتا ہے رخصتی ہو جائے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ بابا؟ پر میرے ایگزامز؟ ہاں بیٹا میں جانتا ہوں، میں نے اسے بہت مشکل سے منایا ہے اور وہ تمہارے پیپرز ختم ہونے تک مان گیا ہے۔ اب جس دن تمہارا آخری پیپر ہے اسی رات تمہاری مہندی اور اگلے روز بارات اور شام کو ولیمہ اور اسی رات تمہاری امریکہ فلائٹ ہے۔ پر بابا اتنی جلدی؟ ہم بھی وقت چاہتے تھے پر تمہارے شوہر کی یہی مرضی ہے، اور ہاں وہ چاہتا ہے کہ تم اب صرف کالج اور وہاں سے سیدھا گھر آؤ جب تک شادی نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں امریکہ میں رہ کر بھی ایسی باتیں کہاں سے آتی ہیں اس کے ذہن میں۔ کہتے وہ وہاں سے چلے گئے اور صبیحہ بیگم سمارا کو سمجھانے لگ گئیں۔ اگلے روز وہ کالج پہنچی تو اپنی فرینڈز کا سارا قصہ سنا دیا تو اس کی فرینڈز نے اس کی پریشانی کو بے جا کہا اور سمجھایا کہ اون اصل میں جیلس ہو گیا ہوگا۔ یہ سن کر سمارا پرسکون ہوگی۔ وہ خوش تھی کہ اون اس سے غافل نہیں تھا۔ آخر ایگزامز بھی شروع ہو گئے اور وہ اپنا پہلا پیپر دے کر باہر نکلی تھی جب اس کی فرینڈز بھی آ گئیں اور تینوں اپنے کیے کو شیئر کرنے لگی۔ ارے سمارا، تمہیں پتہ ہے علی اس سال پیپرز نہیں دے پائے گا، نائلہ نے کہا۔ سمارا اپنی بات کرتی رک گئی اور اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ باسط بتا رہا تھا کہ اس رات واپسی پر کچھ لوگوں نے اس پر حملہ کیا اور اس کا موبائل اور پیسے چھین لیے اور اس کا بازو بھی توڑ دیا۔ میں تو کہتی ہوں اچھا ہوا، اچھی سزا ملی اسے۔
ایسا نہیں کہو، اس کا سارا سال ضائع ہو جائے گا، اس کی دوسری فرینڈ نے کہا، جبکہ سمارا بھی افسوس کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ وہ دن بھی آ گیا جس دن اس کی مہندی تھی۔ سمارا بہت کنفیوز تھی، خوب ہلا گلا ہو رہا تھا اور خوشیوں کے ساتھ اس کی رسم ادا کی گئی۔ اگلے دن اس کی بارات تھی۔ اس کے دل میں مختلف جذبات تھے، جس وجہ سے سو نہ سکی اور اپنی ماں سے باتیں کرتی رہی۔ اون پاکستان صبح ہی پہنچ گیا تھا اور ایک ہوٹل میں رکا تھا۔ اس کی طرف سے صرف نعیم اور اس کی فیملی کو شرکت کے لیے بلایا تھا۔ اسی رات واپسی تھی اور اگلے دن امریکہ میں ریسیپشن کی ارینجمنٹ تھی، جہاں اس کے سب جاننے والے انوائٹ تھے اور میڈیا میں بھی اناؤنسمنٹ کیا جانا تھا۔ کل رات وہ پھر نہیں سو پایا تھا۔ پچھلی بار بھی پاکستان آنے سے پہلے اس کی یہی حالت تھی۔ وہ پروگرام سے پہلے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ ان کا نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ بارات میں قریبی لوگ اور ولیمے میں سب جان پہچان کے لوگ شامل تھے۔ اون گرے رنگ کے ٹیکسٹو میں کمال لگ رہا تھا اور سمارا پنک اور سلور کلر کے جوڑے میں غضب ڈھا رہی تھی۔ اب کا فنکشن بہت اچھے سے ہوا۔ آخر رخصتی کا وقت بھی آ گیا۔ سب نے دعاؤں کے سائے میں اسے رخصت کیا۔ اس کی شادی تو ہو گئی تھی، پر کوئی بھی ان کو نہیں جانتا تھا اور نہ کوشش کی گئی تھی۔ اس کی رخصتی ہو کر وہ اس ہوٹل میں آئی تھی جہاں ان رکا تھا۔ تم چینج کر لو، آدھے گھنٹے میں ہمیں لاہور کے لیے نکلنا ہے، میں تمہیں لینے آ جاؤں گا تب۔ بس اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ سمارا کو برا لگا، پر شاید وہ اس سے ناراض تھا۔ یہ سوچ کر وہ باتھ روم چلی گئی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ اسے لینے آیا، ساتھ میں فیضان صاحب بھی تھے۔ بابا اب یہاں کیا، امی بھی آئی ہیں؟ فیضان صاحب سمارا کی بتابی دیکھ کر مسکرانے لگے۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی تو ہوا ہے تمہیں سب سے ملے، اور ہاں سب آئے ہیں، ہم سب ساتھ لاہور جائیں گے تمہیں چھوڑنے۔ یہ سن کر سمارا خوش ہو گئی اور ان دونوں کے ساتھ باہر چلی گئی۔ اون تو ساتھ کا سامان ہی لایا تھا اور سمارا کا بھی بیگ چھوٹا ہی تھا، تو سب لاہور ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے۔ اون اور سمارا کی سیٹل ایئرپورٹ کے لیے سیٹ بک تھی۔ فلائٹ کا وقت بھی قریب تھا، تو سمارا سب سے گلے ملتی اور روتی رہی، جبکہ اون سامان کی چیکنگ میں مصروف رہا۔ فلائٹ اناؤنسمنٹ کے بعد وہ صبیحہ بیگم اور فیضان صاحب کو تسلی دیتے سمارا کو چلنے کا کہنے لگا۔ چاروں ناچار اسے جانا ہی پڑا۔ اس کی سیٹ کی بکنگ بزنس کلاس کی تھی۔ سمارا تو کچھ دیر جدائی کے غم سے روتی رہی، جبکہ اون اس دوران اس کا ہاتھ تھامے رہا۔ جب سمارا کو رونے سے فرصت ہوئی تو اس نے محسوس کیا کہ اون اس دوران ایک بار بھی نہیں بولا تھا، لیکن اس نے مسلسل اس کا ہاتھ تھام کر رکھا تھا۔ اب وہ آنکھیں مندے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، تو سمارا اس کے سراپے کا تسلی سے جائزہ لینے لگی۔ وہ بے حد ہینڈسم تھا۔ اپنی قسمت پر رشک کرتی اس کی آنکھ کب لگی اسے اندازہ نہ ہوا۔ وہ اپنے دوست سے ادھار لی فٹ بال سے کھیل رہا تھا جب اس نے اپنی ماں کی آواز سنی اور وہ بال چھپانے لگا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی، بتاؤ مجھے، اس کے بازو کو دبوچ کر پوچھا گیا۔ ممی اٹ ہرٹس۔ 7 سال کا بچہ ہو سہم گیا تھا۔ میں نے پوچھا کہاں سے ملی تمہیں یہ؟ وہ میرے دوست سے۔ تمہارا کوئی دوست نہیں، جھوٹ بولتے ہو مجھ سے، اب کی بار جھنجھوڑ کر پوچھا گیا۔ وہ نیا ہے اسکول میں، کچھ ٹائم پہلے ہی آیا ہے، بچے نے کوٹ سے کامتے ہوئے بتایا۔ دوست دوست دوست؟ تم دوست نہیں بنا سکتے، منع کیا تھا نا تمہیں، تم صرف میرے ہو، صرف میرے، اس کی سزا ملے گی تمہیں۔ وہ دونوں بازو سے اسے پکڑ کر چلا رہی تھی اور پھر اسے کھینچتی اندر لے گئی۔ کچھ دیر بعد کمرے سے کسی کی بیلٹ سے مارنے کی اور ایک بچے کی بلبلا کر رونے کی آوازیں آنے لگی۔ سمارا اٹھ جاؤ، فلائٹ لینڈ ہونے والی ہے۔ سمارا کو کوئی جگا رہا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اون کا چہرہ اس کے بے حد قریب تھا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھے ہونے لگی تو اس کا چہرہ ان کے اور قریب آ گیا، کیونکہ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ سمارا پھر سے آہستہ آہستہ پیچھے ہو گئی جتنا وہ ہو سکتی تھی۔ کچھ دیر اون اسے ہنوز دیکھتا رہا اور پھر سیدھا ہو گیا۔ اسے تو کوئی واضح فرق نہیں پڑا تھا، پر سمارا کی سانسیں بکھر گئی تھیں۔ جب فلائٹ نے لینڈ کیا تو امریکہ میں ابھی رات ہی تھی، کیونکہ پاکستان کا وقت امریکہ سے 9 گھنٹے آگے ہے۔ اون سامان پکڑے آگے بڑھ گیا اور سمارا اس کے پیچھے تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر حیران ہو رہی تھی جب اون ایک 60 سال کی عمر کے شخص کے پاس رک گیا جو اون کے نام کا بورڈ تھامے کھڑا تھا۔ اپنی ایکسائٹمنٹ میں اس نے اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب دیکھا تو وہ جلدی جلدی آ کر اون کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس نے پہلے اون سے اور پھر سمارا سے سر کو جنبش دیتے ہوئے مخاطب کیا۔ سینیورا، میں نے جیسا آپ کو سوچا تھا اس سے بہتر پایا۔ بے شک سینیور کی پسند سب سے عمدہ ہے۔ سمارا اپنی اس تعریف پر صرف مسکرا کر رہ گئی۔ ڈیگو، سمارا کو امپریس کرنے کے لیے تمہیں بہت وقت ملے گا، ابھی ہم تھک چکے ہیں، ہمیں پینٹ ہاؤس لے چلو سینیور۔ کہتے ہوئے اس نے بیگ اٹھائے اور ایئرپورٹ سے باہر چل پڑا۔ اون نے سمارا کا ہاتھ پکڑا اور ڈیگو کے پیچھے چل پڑا۔ جبکہ سمارا کو لگ رہا تھا کہ ہر کوئی اسے اور اون کو دیکھ رہا ہے، وہ سرخ ہوتی اپنی اتھل پتھل سانسیں درست کرتی رہی۔ اون کے پینٹ ہاؤس میں ہر طرح کی آسائش کا خیال رکھا گیا تھا۔ پینٹ ہاؤس کو گرے اور بلیک کلر کے کمبینیشن سے سجایا گیا تھا۔ پینٹ ہاؤس میں
داخل ہوتے ہی ایک وسیع ہال تھا۔ ہال کے فرنٹ پر دیوار کی جگہ شیشے لگے تھے جو کہ فرش سے چھت تک تھے۔ اس سے اسٹل شہر کا منظر کسی کو بھی مدہوش کر سکتا تھا۔ بڑی بڑی عمارتیں روشنیوں سے جگمگا رہی تھیں۔ ہال کے ایک سائڈ پر کچن کا دروازہ تھا جبکہ دوسری جانب ایک کوریڈور تھا۔ چار گیسٹ روم اور ایک ماسٹر روم تھا۔ اون اسے سیدھا ماسٹر روم میں لے گیا۔ وہ اب خود کو اون کے ساتھ اکیلا پا کر گھبرا گئی تھی۔ اس کا روم بھی گرے اور بلیک کلر سے سجایا گیا تھا۔ کمرہ کافی وسیع تھا۔ ہال کی طرح اس کے بھی ایک طرف دیوار کی جگہ شیشے لگے تھے جس کی دوسری جانب ٹیرس تھا۔ کمرے کی وسط میں کنگ سائز بیڈ تھا۔ اس کے علاوہ صوفے تھے۔ دو دروازے تھے جن میں سے ایک باتھ روم اور دوسرا وارڈروب کا تھا۔ اون نے سمارا کا بیگ بیڈ کے کنارے رکھ دیا اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جو گھبراہٹ کے مارے اس کی جگہ ادھر ادھر سارے کمرے میں نظریں دوڑا رہی تھی اسے بہت پیاری لگی۔ اون نے سمارا کا نام لے کر اسے پکارا تو وہ اب اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اپنا سانس روک لیا تھا۔ یہ بات اون کو محسوس کر رہی تھی۔ سمارا نے اون کو دیکھا تو وہ بکھرے ہوئے بالوں اور تھکے ہوئے حلیے کے ساتھ اور زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی سانسیں وہیں رک گئیں۔ تم فریش ہو جاؤ اور پھر سو جانا، مجھے کچھ چیزیں چیک کرنی ہیں۔ سمارا جو اسے دیکھنے میں اتنی مصروف تھی صرف سر ہلا سکی۔ اون ایک قدم لیتا اس کے اور قریب آ گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور اپنی انگلیوں کی پشت سے اس کے گال پر پھیرنے لگا اور سمارا نے آنکھیں بند کر لیں اور بے اختیار ہی چہرہ اس کے لمس کی طرف پھیر گیا۔ اون اپنا ہاتھ ہٹا کر باہر چلا گیا جبکہ سمارا اپنی سانسیں درست کرتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ باتھ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی چیخ نکلتے نکلتے رکی اور پھر وہ ہنسنے لگی۔ وہ باتھ روم تھا یا کسی محل کا حمام۔ ایک سائڈ پر شاور تھا جس کے ارد گرد شیشے کی دیواریں تھیں اور ایک طرف جکوزی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا سوئمنگ پول ہی لگا اسے۔ پھر وہ شیلفز کی طرف بڑھی جہاں مختلف فریگرنس، مساج آئل، شیمپو، کنڈیشنر، باڈی لوشن اور باڈی واش تھے۔ سب کچھ نیا تھا، مطلب اس کے لیے لیا گیا تھا۔ اگر اون یہ سب استعمال نہیں کرتا تھا تو وہ اپنی سوچ پر خود ہی مسکراتی اپنا نچلا ہونٹ چباتی شاور لینے چلی گئی۔ اون جب سب کچھ کنفرم کر کے واپس آیا تو سمارا سو چکی تھی۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گیا اور اپنی بیوی کو دیکھنے لگا۔ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا اور اس کو کچھ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی انگلیوں کی پشت سے اس کا چہرہ چھونے لگا اور پھر آگے بڑھ کر اس کا گال چوم لیا۔ مون امور، اس نے اندھیرے میں سرگوشی کی اور پھر دوسری سائڈ پر جا کر سو گیا۔ آج بہت دنوں بعد وہ چین سے سویا تھا۔ مسز اون پلیز جاگ جائیں۔ سمارا کو کوئی جگا رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو ایک 45 سال کی عورت اسے جگا رہی تھی۔ میں مارتھا ہوں مسز اون، یہاں میڈ ہوں۔ اون صاحب کب کے چلے گئے؟ آپ کو بھی اٹھ جانا چاہیے، مجھے لگا آپ تھکی ہوں گی اس لیے آپ کا ناشتہ یہیں لے آئی۔ وہ سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کر کے بتا رہی تھی۔ اوکے، آپ تیار ہو جائیں، آج بہت اہم فنکشن ہے۔ اوہ ہاں، میں کیسے بھول گئی۔ وہ اب سستی چڑھتے بیڈ سے چھلانگ لگا کر فریش ہونے بھاگی جبکہ مارتھا اس کے اس رویے پر منہ کھولے اسے دیکھتی رہی اور پھر مسکرا کر باہر اپنا کام کرنے چلی گئی۔ سمارا جب ناشتہ کرنے لگی تو ٹرے میں اس کے لیے گلاب کا پھول بھی رکھا تھا۔ ساتھ میں اسے ایک کارڈ بھی ملا۔ I apologize for not being with you, but our coming morning will always be together. سمارا یہ پڑھتی خوشی سے جھومتی اپنا ناشتے کے ساتھ انصاف کرنے لگی۔ ابھی وہ آخری لقمہ لے رہی تھی جب مارتھا اس کے کمرے میں 2 لڑکیوں کے ساتھ داخل ہوئی۔ وہ دونوں خوبصورت تھیں جبکہ ان میں سے ایک نے اپنے بال گلابی اور نیلے رنگ سے رنگا ہوا تھا۔ مسز اون، یہ دونوں بیوٹیشین خاص آپ کے لیے بلائی گئی ہیں۔ یہ آج شام کے لیے تیاری میں آپ کی مدد کریں گی۔ یہ کہہ کر مارتھا پھر سے باہر چلی گئی۔ تو آپ ہیں مشہور مسٹر اون کی ہونے والی بیوی؟ ایکچولی میں ان کی بیوی ہوں، یہ صرف فارمیلٹی ہے۔ واو گریٹ، ہم تمہارے ساتھ بہت مزہ کرنے والے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں مسز اون؟ مجھے سمارا کہہ کر بلائیں پلیز۔ اوکے سمارا، لیٹس اسٹارٹ۔ سب سے پہلے اسے جینی نے قابو کیا جس نے اس کے کندھوں اور بازو کی مساج سے شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ مساج کرتی سکون سا آتا گیا۔ پھر اس کے لیے جکوزی میں مختلف آئل اور خوشبو ڈال کر تیار کیا گیا۔ اس کے بعد فیس ماسک، مینی پیڈی اور پتہ نہیں کیا 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 گیا۔ وہ تو بالکل ہی انجان تھی سب سے۔ جینی اور لارا نے اس دوران اسے بالکل بور نہ ہونے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کھانا کھایا اور سمارا کو کچھ وقت کے لیے بریک دی گئی۔ پھر آئی لارا کی باری جو کہ ہیئر اور میک اپ اسپیشلسٹ تھی جبکہ سمارا تو اس کے بال دیکھ کر اس پر شک تھا۔ خیر اس کے بھاری اور لمبے بالوں کی کٹنگ کر کے انہیں سنوارنے کا کام شروع ہوا۔ جو نتیجہ نکلا تھا وہ سمارا کو بے حد پسند آیا تھا۔ اس کے بالوں کو ہلکا سا کرل کر کے بہت نفاست سے میسی سٹائل سے جوڑا بنایا گیا تھا۔ یہ تو بہت اچھا ہے، تھینک یو۔ یو آر ویلکم۔
اور اب مجھے تمہارے میک اپ کا کام شروع کرنا ہے۔ جب وہ مکمل تیار ہو چکی تھی تو مارتھا اس کا گاؤن لیے آئی۔ جب وہ وارڈروب سے گاؤن پہن کر آئی تو سب اسے دیکھتے رہ گئے۔ گاؤن میں لیس کا کافی کام تھا اور اس کی اسکرٹ کافی گھیرے دار تھی۔ اسکرٹ کو پرل سے سجایا گیا تھا اور گاؤن کا رنگ وہاں کے روایت کے مطابق سفید ہی رکھا گیا تھا۔ گاؤن کی مناسبت سے ہی ایئرنگ بھیجے گئے تھے۔ وہ خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی اور سارے دن کی محنت سے خوش تھی۔ ساتھ میں لمبی ہیل پہن رکھی تھی۔ کیا میں اپنی وائف سے بات کر سکتا ہوں؟ مسٹر آن بائی نوٹ۔ یہ کہتے ہوئے وہ تینوں باہر سے چلی گئی۔ سمارا تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ تھینک یو۔ پتہ نہیں اس کے سامنے وہ کنگ کیوں ہو جاتی تھی۔ سمارا اپنے گاؤن کی اسکرٹ پر ہاتھ پھیرنے لگی تو اون نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہارے حسن کے آگے سب بیکار ہیں۔ میں تمہارے لیے کچھ ایسا لانا چاہتا ہوں جو تمہارے قابل ہو۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد صرف یہی پسند آیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک لمبا باکس نکالا جس میں ایک خوبصورت ہیئر بروچ تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ اسے اپنی انگلیوں سے چھو کر دیکھنے لگی۔ میں چاہتا ہوں تم یہ اپنے بالوں میں لگاؤ۔ اس نے خوشی سے بروچ ڈبے سے نکالا اور اون کے سامنے کر دیا۔ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ اون نے بروچ اس سے پکڑ لیا اور سمارا نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ سمارا جو اتنی لمبی ہیلز کے ساتھ بھی اس کے سینے تک پہنچ رہی تھی، اون نے آرام سے اس کے بالوں میں بروچ لگا دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بازو پر رکھے کمرے سے باہر چلا گیا۔ بلڈنگ کے باہر ڈیگو ان کا انتظار کر رہا تھا۔ راستے میں وہ دونوں خاموش رہے۔ فنکشن کا ارینجمنٹ بہت اچھا تھا۔ ہال کو نیلے اور کریم کلر کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اون نے بلیک ٹکسیڈو اور نیلے ٹائی لگائی تھی۔ اون وہاں سب کو جانتا تھا۔ وہ سب اس کے کولیگ، ڈائریکٹر یا پارٹنر تھے۔ میڈیا کے کچھ نمائندے بھی موجود تھے جو ان کی تصاویر لے رہے تھے۔ اون نے ان سے بہت سارے لوگوں کو متعارف کروایا تھا۔ سمارا کسی کا بھی نام یاد نہ رکھ پائی۔ پتہ نہیں اون کو سب کے نام کیسے یاد تھے۔ اون اور سمارا مزید وہاں 2 گھنٹے رکے۔ میڈیا سے بات کر کے اون اور سمارا کے کیک کاٹا اور پھر واپسی کے لیے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس دوران ان میں خاموشی چھائی رہی۔ سمارا بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ بہت تھک گئی تھی جبکہ اون ہال میں کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اون نے کوٹ اور ٹائی اتار دی تھی۔ وہ بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کا چہرہ اپنی انگلیوں کو غصے سے لانے لگا۔ جانتی ہو، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو چاہ کر بھی تمہیں بلا نہ پایا۔ اون نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ جب دوسری بار تمہیں دیکھا تو سمجھ گیا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ چاہتا ہوں۔ اس کے لفظوں کے ساتھ ساتھ اس کی پکڑ میں بھی شدت آنے لگی تھی۔ میں جلد از جلد تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، اس لیے فوراً نکاح پر زور دیا۔ نکاح کے بعد تم سے کبھی اس لیے بات نہیں کی کیونکہ تم سے دور نہ رہ پاتا۔ اب اس کے ہاتھوں نے اس کا چہرہ جکڑ رکھا تھا۔ میرے لیے یہ شدت نہیں تھی۔ میں تمہیں چاہتا ہوں سمارا، تم میرے احساسات سمجھ رہی ہو نا؟ سمارا پہلی بار اتنی شدت کا سامنا کر رہی تھی، اس لیے اس بات ہلکا سا جی کہہ پائی۔ مونومور، اون نے سمارا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مونومور؟ سمارا نے اس کا مطلب جاننا چاہا تو اون نے اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ رات آہستہ آہستہ کب گزری انہیں احساس بھی نہ ہوا۔ اون کی لائف بہت ٹف تھی، اس کا اندازہ سمارا کو ہو رہا تھا۔ پیسے اور پاور کے ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں بھی اون پر تھیں۔ وہ اپنے بزنس میں جارحانہ تھا۔ تبھی اس کی حریف اسے دی ڈیول کہتا۔ سمارا اس کی غیر موجودگی میں اپنے گھر والوں سے باتیں کرتی یا نیٹ فلکس پر موویز دیکھتی۔ کوئی بھی کام کرنے کو نہیں ہوتا کیونکہ مارتھا سب کر کے شام کو گھر چلی جاتی۔ ایک دن جب سمارا نے اپنے لیے ناشتہ بنانا چاہا تو اس نے نرم لیکن صاف انداز میں اسے سمجھا دیا کہ وہ اس کا کام نہیں کر سکتی۔ کام کے بوجھ کی وجہ سے وہ کہیں ہنی مون پر نہیں گئے۔ شروعات میں تو اسے یہ سب بہت اچھا لگا پر اب 2 ہفتوں بعد وہ بور رہتی تھی۔ سمارا اور اون ڈنر کر رہے تھے۔ اون کافی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ سمارا چمچ سے ڈنر ادھر ادھر کر رہی ہے۔ اگر تمہیں ڈنر پسند نہیں ہے تو میں کچھ آرڈر کر دیتا ہوں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے تو کیا بات ہے؟ اون اب ڈنر چھوڑے اس کی طرف متوجہ تھا۔ میں بور ہوں۔ میں نے تمہیں کہا تھا ڈیگو کے ساتھ تفریح کر آؤ۔ گئی تھی پر اکیلے جانے میں کوئی مزہ نہیں۔ وہ نظریں جھکائے منہ پھلا کر کہہ رہی تھی۔ میں آپ کو مس کرتی ہوں۔ اون منہ چکا کر اسے دیکھنے لگا۔ تم صحیح ہو، مجھے تمہیں ٹائم دینا چاہیے۔ تمہیں خوشی ہوگی ہم اس ویکنڈ ہنی مون کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا واقعی؟ کہاں پر؟ وہ اب چہرے پر خوشی کے تاثرات سجائے پوچھ رہی تھی۔ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ خیر، جگہ ابھی بھی ایک سرپرائز ہے۔ کیا آپ کام چھوڑ کر جا پائیں گے؟ اگر میں ایک ویکنڈ بھی آف نہیں کر سکتا تو اتنا اسٹاف کا کیا فائدہ؟
کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور اون کے لیے یہ کافی تھا۔ ڈیگو ان کا سامان صبح ہی لے گیا۔ اون اپنے آفس میں تھا، اسے خوف تھا کہ کہیں وہ پروگرام ملتوی نہ کر دے، پر ایسا نہیں ہوا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے۔ کیا آپ ابھی بھی نہیں بتائیں گے؟ نہیں۔ ڈیگو، کیا تم جانتے ہو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ڈیگو، جو انہیں ڈرائیو کر رہا تھا، اس کی بات کا جواب دینے لگا۔ نہیں مسز اون مونیمور، صبر رکھو۔ وہ دونوں لفٹ میں تھے۔ اسمارا ابھی بھی اون سے وہی پوچھ رہی تھی جب لفٹ رک گئی۔ وہ دونوں چھت پر تھے۔ ہیلی کاپٹر کی آواز اس کی سماعت پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ اس نے بھی یقینی کے عالم میں اون سے پوچھا، کیا ہم اس میں جائیں گے؟ ہاں بالکل۔ اسمارا تو خوشی کی انتہا پر تھی۔ اون اس کا ہاتھ تھام کر اسے ہیلی کاپٹر کے پاس لے گیا، اسے بیٹھنے میں مدد کی۔ پائلٹ نے ان دونوں کو ہیڈ فون دیے جس سے وہ آپس میں بات کر سکتے تھے۔ ہیلی کاپٹر نے اڑان شروع کی تو اسٹل شہر کا نظارہ کسی خوبصورت خیال سے کم نہ تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، مجھے نہیں لگتا سارے فیصل آباد میں کبھی کوئی ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوگا۔ وہ خوشی سے اس شہر کی خوبصورتی دیکھ رہی تھی، اس کا منظر اس کے دل میں گھر کر رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر اونچی عمارتوں سے ہوتے ہوئے شہر سے دور بڑھنے لگا۔ دور سے شہر اور بھی حسین دکھائی دے رہا تھا۔ تقریباً 45 منٹ کے بعد ان کا ہیلی کاپٹر ایک جگہ پر اترا۔ اس کا بس چلتا تو ساری زندگی اس میں بیٹھی رہتی۔ اون کی مدد سے وہ اتر کر اس کا ہاتھ تھامنے چلنے لگی، اچانک رک گئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ اس خوبصورت تجربے کے لیے شکریہ۔ اون نے اپنے مخصوص انداز میں اس کے گال سے ہلایا اور دوبارہ آگے بڑھنے لگا۔ کچھ دور ایک کار ان کا انتظار کر رہی تھی۔